اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط صلوات۔ ہمارا سلسلہ گفتگو انبیاء کی سیرت اور سیرت میں جو سیرت کے اوپر حاکم وہ قرآنی اصول کہ جن کی وجہ سے پیغمبر کی سیرت تشکیل پاتی ہے ان کے بارے میں گفتگو تھی۔ کچھ سیرت کے بارے میں عرض کیا کہ سیرت طرز عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس طرز عمل کو انتخاب کر کے انسان اپنی شخصیت کو بناتا ہے، یعنی وہ معیارات جو اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے بروئے کار لاتا ہے وہ معیارات کیا ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو معمولاً ایک جملہ ہمارے کانوں سے آشنا ہوگا، اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اسی ایک جملے پر فلسفہ تاریخ کی بنا اور اساس ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو کیسے دہراتی ہے، کس صورت میں۔ تاریخ بے عین ہی تو تکرار نہیں ہو سکتی، وہ کردار جو ایک دور میں تھا آج دوبارہ وہی کردار نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ہندو تناسخ کے قائل ہیں کہ انسان جب جس صورت میں مرتا ہے جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، اگر اس کی خصلت انسانی اور اچھی ہے تو اگلے جنم میں وہ اسی طریقے سے کسی اور جسم میں منتقل ہو جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں کوئی ایسا اعتقاد نہیں پایا جاتا کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ دوبارہ عین ہی یہ واقعہ تکرار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کے تکرار کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف زمانوں میں مختلف سرزمینوں پر ایک دوسرے سے ملتے جلتے واقعات نظر آتے ہیں، بے عین ہی نہیں ہیں، لیکن اگر ہم ان پر غور کریں، بعض معیارات تعیین کر لیں تو انہی معیارات کے تحت ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ اگر ہم مثلا دیکھتے ہیں کہ انسان جو اتنے ادوار میں گزرا، مختلف واقعات اس پر رونما ہوئے، اگر ان واقعات کی تہ میں ہم جا کر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں محبت ہے، نفرت ہے، ہمدردی ہے، خود غرضی ہے، خوف ہے، حسد ہے، رشک ہے، حرص و طمع ہے، بہت ساری خصلتیں اچھی بھی اور بری بھی ہمیں اس کے پیچھے نظر آتی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ واقعہ جو ہم دیکھ رہے ہوں اس میں کردار مختلف ہو جائیں، اس میں زید، بکر، عمر، فلاں یہ نام تبدیل ہو جائیں، لیکن کردار وہی رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو انسانی خصلتیں ہیں اچھی اور بری، یہ ان کرداروں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ قدیم میں بھی پائی جاتی تھیں اور آج بھی انسانوں میں یہی خصلتیں، یہی خصائل، یہی فضائل، یہی فضیلتیں، یہی رذیلتیں ان کرداروں میں پائی جاتی ہیں۔ اگر حابیل اور قابیل دونوں بھائیوں میں حسد موجود تھا تو یہ حسد آج بھی موجود ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے آج بھی لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ بس واقعہ وہی نہیں ہے لیکن اس خصلت اور وہ کردار آج بھی موجود ہیں۔ یہ کردار کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس میں جو اچھے کردار اور کمال کے عروج پر وہ شخصیات کے جن کو ہم اپنے لیے ایک کامل نمونہ مان سکتے ہیں، اور خدا نے انہیں ہمارے لیے کامل نمونے کے طور پر متعارف کروایا، کیونکہ ان کی
زندگی میں، ان کی شخصیت میں جو معیارات ہیں وہ معیارات تمام کے تمام کمال کے معیارات ہیں، ذرا برابر بھی ان میں نقص موجود نہیں ہے تمام انبیاء میں اگر وہ دیکھیں۔ اور یہ کمالات ان کے چونکہ معاشرے کی زمانی اور مکانی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا نے اس شخصیت کو بھیجا، تو ممکن ہے کہ بعض کمالات کا اظہار ہمیں نظر آئے اور بعض کا اظہار ہمیں نظر نہ آئے، حالانکہ تمام کمالات ان میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی حیثیت بہت برجستہ ہو کر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام زین العابدین علیہ السلام کا عبادت، زہد، تقوی اور ان کی معنویت بہت نکھر کر آئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں معنویت کا بحران تھا، اس میں خدا کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں تھی، اعمال کا ظاہری ڈھانچہ انہوں نے محفوظ رکھا تھا، لیکن جو روح اسلام تھی، روح دین تھی، وہ فوت ہو چکی تھی۔ لہٰذا ایسے میں امام علیہ السلام کی وہ معنویت، وہ زہد، وہ عبادت، وہ تقوی، وہ بہت برجستہ ہو کر، نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صادقین علیہ السلام کے دور میں ان کا علم برجستہ ہو کے آ جاتا ہے، چونکہ اس دور میں علم کی ضرورت تھی اور امام علیہ السلام نے اس جگہ پر آ کر، اس مقام پر آ کر اپنے آپ کو نمایاں کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی ائمہ میں یہ خصوصیت نہیں تھی، نہ، زمانے نے امام کی اس خصوصیت کو برجستہ کر دیا، نمایاں کر دیا۔ اسی طریقے سے ہر نبی کے زمانے میں جو حالات تھے، جو واقعات تھے، جو ضروریات تھیں، زمانے کو جس چیز کا اقتضا تھا، اس اقتضا کے مد نظر یہ شخصیت ابھر کر آ گئی۔ جناب یوسف کے زمانے میں عرض کیا کہ ایک تہذیب اور تمدن کا دور تھا، اس زمانے میں ضرورت تھی ایک ایسے دانش مند کی کہ جو آ کر ان کے علمی جوابات کو، نجوم میں جو وہ اپنے عروج پر تھے، ان کا آ کر توڑ کر سکے، اور ان کی جو مشکل ہے معاشرے کی، معاشرتی سماجی مشکل کو، اس کو حل کر سکے۔ لہٰذا جناب یوسف آئے خدا کی مشیت کے تحت، اور آ کر انہوں نے مصر میں جو تہذیب قائم تھی، جو نظام قائم تھا، اس کو بدل کر رکھ دیا۔ ایک نمایاں شخصیت کے طور پر ابھر کر آئے جس کو سب نے تسلیم کیا، اور نہ فقط یہ کہ تسلیم کیا بلکہ اپنے وہ بھائی جو آخر تک شرمندہ نہیں ہوئے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو اگرچہ انہوں نے جب حضرت یوسف کے سامنے آئے اور انہوں نے حضرت یوسف نے ان سے پوچھا، جناب بنیامین کا سارا ماجرا آپ نے سنا ہوگا کہ کس طریقے سے جناب یوسف نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا، وہ ایک جو میزان تھا تولنے کا، وہ اس کے رکھ دیا اس کی بوری میں، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ ہمارا ایک گم ہو گیا وہ میزان، وہ جس سے ہم تولتے تھے، تو وہ ہم ڈھونڈیں گے۔ وہ ڈھونڈے تو بنیامین کے سامان میں ملا۔ اب جب بنیامین کے سامان میں ملا تو جناب یوسف نے پہلے سے ان کو بتا دیا تھا، یہ ہیلا یا مکر نہیں تھا نعوذ باللہ، نہ، یہ جناب یوسف کا ایک طریقہ کار تھا کہ اس طریقے سے بھائیوں کو راہ راست پر لے آئیں۔ بھائیوں نے کہا کہ یہ تو اس سے پہلے اگر اس نے چوری کی ہے، یسرق فقط سارا کا خن لہو، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی، چونکہ جناب یوسف پر بھی بچپن میں ایک چوری کا الزام لگ چکا تھا۔ ان کی ایک عزیزہ تھی، پھپھو تھی، رشتہ دار تھی، وہ چاہتی تھی کہ جناب یوسف کو وہ اپنے پاس رکھیں، ان سے بڑی محبت کرتی تھیں۔ لہٰذا اس دور کے قانون کے مطابق انہوں نے ان پر الزام لگایا تاکہ حضرت یوسف اس کی سزا کے بدلے میں ان کے پاس رہنا شروع کر دیں۔ تو جب جناب بنیامین کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا تو جناب یوسف نے بھائیوں کو، ایک تو ان کو آزمانا بھی مقصود تھا کہ پہلے جب یہ قمیض لے کر گئے جھوٹی اور اس پہ خون انہوں نے بکرے کا مل لیا، اور وہ بھی یعنی اس طریقے سے لے کر گئے، کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ لے کر گئے قمیض حضرت یوسف کی یعقوب کے پاس، خون تو انہوں نے لگا لیا، لیکن اگر بھیڑیا جب حملہ کرتا ہے کسی انسان پر اور اس کو جو ہے وہ کھاتا ہے، دانت گاڑتا ہے، اپنے پنجے جب گاڑتا ہے تو اس کے لباس پر اس کے آثار ہونے چاہیے۔ جناب یوسف کی قمیض بالکل صحیح سالم تھی، اس پہ کسی قسم کا کوئی خراش موجود نہیں تھی، خون تو وہ لگا کر لے گئے، لیکن باقی تو انہوں نے نہ سوچا۔ حضرت یعقوب، ایک عام انسان اس چیز کو درک کر لیتا ہے، یعقوب تو نبی ہیں،
انہوں نے جیسے ہی دیکھا انہوں نے کہا کہ نہ، یہ وہ ماجرا نہیں ہے جو تم سنا رہے ہو، ایسا نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ اس کو اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو حتماً آثار ہونے چاہیے تھے، فقط خون یہ کافی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے قبول نہ کیا۔ اور ان بھائیوں نے بھی کہا تھا کہ ہم آپ سے جو بیان کر رہے ہیں آپ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، لیکن ایسا ہی ہوا ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ بہرحال جناب یوسف آئے قصر میں، اور یہی جناب یوسف کے بھائی جنہوں نے کل انہیں مارنا چاہا، انہیں شہر بدر کرنا چاہا تاکہ یہ وہ مقام حاصل نہ کر سکیں، آج خدا نے انہیں دوبارہ یوسف کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ دوبارہ آئے یہ یوسف کے دروازے پر، ان کے پاس جب کہتی ہوئی ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، یہ آئے یوسف، اور جناب یوسف فوراً پہچان گئے، اور انہوں نے سارا جب پوچھا کہ جناب یعقوب کا کیا حال ہے تو انہوں نے وہاں پر بتلایا، کہا کہ جاتے ہوئے جب دوبارہ آنا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر آنا۔ اب ان کے لیے ایک اور نیا مرحلہ تھا امتحان کا، پہلے ایک دھوکہ کر چکے تھے، اب جناب اب یعقوب اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آئے جناب یعقوب کے پاس، کہا کہ ہم گندم لے آئیں، اور جب گندم کھولی تو اس میں سارے پیسے جو انہوں نے ادا کیے تھے اس کے عوض میں، وہ سارے کے سارے حضرت یوسف نے ان کو واپس کر دیے تھے، ان کی بوری میں ڈال دیے۔ یہ آئی یعقوب کے پاس، کہا کہ عزیز مصر نے اب یہ تقاضا کیا ہے کہ جب بھی آنا تو اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر آنا، اب تو ہمیں لے کر جانا پڑے گا ورنہ ہمیں گزارا نہیں ہے، حتماً ہمیں لے کے جانا پڑے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بدلِ نخواستہ قبول کر لیا اور کہا کہ دیکھو اس کی حفاظت کرنا، پہلے بھی تم ایسا کر چکے ہو، اور ساتھ ساتھ انہیں تاکید کی۔ یہ بصیرت تھی جناب یعقوب کی، کہا کہ دیکھو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ پتہ نہ چلے۔ اول تو کوشش کرنا کہ عزیز مصر سے ملاقات ہی نہ ہونے پائے تاکہ ماجرا ہی پیش نہ آئے، اگر ہو بھی تو پھر اس طریقے سے تم، یعنی سارا نقشہ جناب یعقوب نے انہیں سمجھا کر بھیجا۔ یہ لوگ وہاں پر گئے، جناب یوسف پہلے سے منتظر تھے اور انہوں نے اطلاع دے رکھی تھی جو بھی داخل ہونے والے راستے تھے کہ وہ جو کنعان کے لوگ ہیں، عرب ہیں، جب وہ آئیں تو مجھے بتانا، مجھے خبر ہونی چاہیے۔ یہ جب متفرق طور پر داخل ہوئے اور جناب یوسف کو بتا دیا گیا کہ یہ آئے ہیں اور علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوئے، جناب یوسف نے پھر انہیں بلا لیا، کہا آ جاؤ۔ بنیامین بھی آ گئے، بنیامین سے علیحدگی میں جا کے جناب یوسف ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم میرے وہی چھوٹے بھائی ہو، میں وہی یوسف ہوں جو گم ہو گیا تھا، میں گم نہیں ہوا، یہ سارا معاجرہ میرے ساتھ ہوا، لیکن اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے والد کو بھی یہیں پر بلا لوں اور ان لوگوں سے بھی اقرار کروا لوں، جیسے پہلے رفع اتہام کروایا کہ یہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، اب اپنے برادران سے، اپنے بھائیوں سے توبہ کروانا مقصود تھی، یعنی ان کی ہدایت مقصود تھی، نہ یہ کہ ان کو اپنے سامنے جھکانا مقصود تھا، ان کو اپنے سامنے نیچا دکھانا تھا، نہ نیچا دکھانا مقصود نہیں تھا جناب یوسف کا، یہ نبی کی شخصیت سے بعید ہے۔ حضرت یوسف یہ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ خدا کی اطاعت کر لیں، اپنے جرم جو انہوں نے کیا اس سے توبہ کر لیں تاکہ ان کی نجات کا باعث بن جائے۔ انہوں نے کہا کہ پیچھے سوالات انہوں نے کرنے شروع کر دیے، لیکن انہوں نے اپنا جرم قبول نہ کیا۔ جناب یوسف نے جتنا بھی اصرار کیا، پھر بالآخر جناب یوسف کو، یعنی یہ ایک دفعہ چلے گئے پھر واپس آئے، اور مختصر یہ کہ جناب یوسف نے ان کو بتا دیا کہ میں عزیز مصر وہی یوسف ہوں کہ جسے تم نے مارنے کی کوشش کی تھی اور کنویں میں ڈال دیا تھا، خدا نے آج مجھے اس مقام پر پہنچا دیا۔ اب وہ شرمندہ ہوئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اب کوئی راہ فرار نہیں ہے، خدا نے ہمیں یوسف کے سامنے لا کھڑا کیا، اب سوائے اس کے کہ ہم اعتراف جرم کر لیں ہمارے پاس کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ لہٰذا انہوں نے وہاں پر اعتراف جرم کیا، توبہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب یوسف نے، اب دیکھیے خدا کی قدرت، وہی ایک دفعہ جناب یوسف کی قمیض کو خون آلود دیکھ کر جناب یعقوب گریہ کرتے کرتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہیں، آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں، اور ایک دفعہ جناب یوسف دوبارہ اپنی قمیض دیتے ہیں اور اسی قمیض سے جناب یعقوب کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔
خدا کی قدرت کہ اسی قمیض کا کتنا اثر ہوا کہ ایک دفعہ بینائی چلی جاتی ہے اور اسی جسم سے دوبارہ جب قمیض جاتی ہے اور جناب یعقوب، اور جیسے ہی کہتے ہیں کہ وہ داخل ہوئے کنعان میں تو حضرت یعقوب نے پکارنا شروع کر دیا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی عجیب کیفیت ہے، نبی خدا نے دور سے ہی، اور پھر اس کے بعد جناب یوسف کا جب پیغام آیا اور یہ سارے کے سارے افراد وہاں پر مصر میں داخل ہوئے اور وہاں پر یہ سارے کے سارے جناب مصر جناب یوسف کے سامنے جھک گئے، اور وہاں پر وہ جو خواب حضرت یوسف نے دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیت لی ساجدین، وہ اس کی تعبیر مصر میں جا کر پوری ہوئی اور یہ سارے کے سارے جناب یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہاں پر آ کر یہ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی بیٹے، اسرائیل یعنی یعقوب کے بیٹے، یہ بنی اسرائیل، اس کے بعد اس قوم کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا، یعنی جو 12 افراد تھے اس کو اسباط کہا جاتا تھا، یعنی 12 اسباط۔ اور ائمہ کے بارے میں روایات بھی ہے پیغمبر کی کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے جن کی تعداد، یعنی وہ 12 ہوں گے اس بنی اسرائیل کے اسباط کی تعداد کے برابر، یعنی یہ 12 تھے اور ان سے 12 قبیلے بنے، یہ مصر میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اگر آپ نے وہ سیریال حضرت یوسف دیکھا ہو تو اس میں حضرت یوسف کا مقابلہ جو ہے اس دور کے جو مذہبی رہنما ہیں ان سے بڑا شدید ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے جناب یوسف کو ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ جناب یوسف ان کی بت پرستی کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو نیست و نابود کرتے ہیں، اور وہ سارا سسٹم جو مذہبی اقدار وہاں پہ حاکم ہوتی ہے، جو دین وہاں پر حاکم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جناب یوسف فقط یہی کام نہیں کرتے بلکہ وہاں پر بت پرستی کا بھی بڑی حکمت سے، بڑی بصیرت سے خاتمہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو فوج کا، آپ اس کو چیف آف آرمی سٹاف کہیے یا فوج کا جو لیڈر ہے، فرماندہ ہے، وہ وہاں پر موجود ہے۔ وہ اگرچہ مصر کے بادشاہ فرعون کے سامنے کچھ کہتا نہیں ہے لیکن دل سے حضرت یوسف کو قبول نہیں کرتا، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب ان کی نسل تھوڑی آگے چلتی ہے اور جناب یوسف کی وفات ہو جاتی ہے اور ان کی اولادیں وہیں پر آباد ہونا شروع کرتی ہے، اب وہ جو فوجی فرماندہ تھا اس نے تختہ الٹ دیا حکومت کا اور دوبارہ سے وہ خود حکومت پر آ گیا، دوبارہ سے وہی بت پرستی رائج ہو جاتی، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ جو بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے فرزند تھے، بیٹے تھے مصر میں، یہ حضرت یوسف نے انہیں مختلف مقامات پر، مختلف مناصب پر فائز کر دیا، ان کے ہاتھ میں کلیدی عہدے دے دیے۔ اب کرتے کرتے جب دوبارہ حالات نے پلٹا کھایا تو یہ دوبارہ محکوم ہونا شروع ہو گئے۔ وہ عہدے جو جناب یوسف کے دور میں انہیں دیے گئے، انہیں مقامات دیے گئے، انہیں ایک تجربہ حاصل ہوا حکومت کرنے کا، لیکن جب حالات پلٹا کھاتے ہیں تو اب دوبارہ یہ محکوم ہو جاتے ہیں۔ اب قبطی یعنی فرعونی، سبتی یعنی بنی اسرائیل سے، اور قبطی یعنی فرعون کی نسل سے، جو بادشاہ وہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اب قبطی سبتیوں پر حاکم ہو جاتے ہیں، ایک زمانہ گزرتا گیا ان کی محکومیت بڑھتی جاتی ہے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بھی قوم محکوم ہوتی ہے ایک دم سے محکوم نہیں ہوتی، بلکہ یہ غلبہ فکری غلبے سے شروع ہوتا ہے اور کرتے کرتے فزیکی اور ہر طرح کے غلبے کو شامل ہو جاتا ہے۔ پہلے ذہنی طور پر یہ لوگ مغلوب ہوئے، غلام ہوئے، اور اس کے بعد یہ غلام ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس قدر یہ ذلیل و خوار ہو گئے کہ قرآن کہتے ہیں کہ یہ فرعون ان پر اس طریقے سے یسومون سوء العذاب، یعنی ان کو بدترین عذاب میں یہ مبتلا رکھتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، ان کو خطاب کر کے قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے بیٹوں کو یہ ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو یہ زندہ، تمہاری عورتوں کو یہ زندہ رکھتے تھے غلامی کے لیے، اپنے گھر میں کنیزیں اور غلام بنا کر۔ ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم امتحان اور بلا تمہارے اوپر تھی، یہ تمہاری کیفیت ہوگی۔ اب جب یہ کیفیت ہوگی، یہ غلامی کی صورت میں آگے فرعونین پر حاکم ہو گئے، وہ غلبہ جو ان کا تھا وہ
ختم ہو گیا تو اب خدا نے ان کی نجات کے لیے ایک منجی کو، ایک نجات دہندہ کو بھیجا جناب موسیٰ کی صورت میں۔ یعنی اب اس غلام قوم کو آزادی سے نجات کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہے، ایسا الہی لیڈر جس میں وہ ساری خصوصیات، ساری اقدار، سارے معیارات پائے جاتے ہوں، الہی معیارات پائے جاتے ہوں۔ جناب موسیٰ میں وہ ساری کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ اگر جناب موسیٰ غصہ کر رہے ہیں، تھوڑا سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو لیڈر کی خصوصیت میں سے ہے کہ وہ تھوڑا اس میں یہ قدرت ہونی چاہیے فیصلہ کرنے کی۔ پیغمبر بھی جو ہے وہ اگر نرم ہیں، نرم دل ہیں، نرم خو ہیں، تو وہ بھی خاص موارد ہیں۔ اگر کہیں پر فیصلہ کرنے کا مورد آتا ہے تو پیغمبر کبھی بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ٹھیک ہے آپ مشورہ کریں، ان سے بات چیت کریں، لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب آپ نے خدا پر توکل کرنا ہے، اس کو انجام تک پہنچانا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کی سیرت میں ہمیں واضح نظر آتا ہے، ایک شاعر جو جنگ لڑنے کے لیے بدر میں، احد میں یا دوسری جنگوں میں بھی ساتھ رہا، وہ گرفتار ہو جاتا ہے، گرفتار ہو کر آتا ہے پیغمبر سے، آ کر تقاضا کرتا ہے، کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ساتھ لے آئے، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ پیغمبر نے رحم کھاتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ ظاہر جنگ احد میں تھا۔ اگلی جنگ میں اس مشرکین نے دوبارہ اس کو آ کر تحریک کیا، اس کو ابھارا، اس کو آ کر کہا کہ بھائی دوبارہ آؤ جنگ کے لیے، ہم تمہیں یہ دیں گے، وہ دیں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے۔ یہ بیچارہ پھر لالچ میں آ گیا۔ لالچ میں آنے کے بعد اس نے دوبارہ لشکر کا ساتھ دیا، اتفاق ایسا کہ یہ دوبارہ گرفتار ہو گیا۔ اب اس کو پیغمبر کے پاس لایا گیا، پیغمبر سے پھر اس نے جو ہے وہ معافی تلافی شروع کر دی، رونا دھونا شروع کر دیا، کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ مجھے لوگ لے آئے، لہٰذا مجھے معاف کر دیجئے، اس کے بعد میرے باپ کی بھی توبہ میں آپ کو نظر آؤں۔ لیکن پیغمبر کہتے ہیں کہ نہ، مسلمان کبھی بھی ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈیسا جاتا، 2 دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا، اب تمہاری سزا تمہیں ملے گی۔ لہٰذا اس کو سزا دی۔ پیغمبر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، جہاں پر بھی فیصلہ کرنا ہوتا تھا وہاں پر پیغمبر بڑی شجاعت سے اپنا فیصلہ سنا دیتے تھے۔ جناب موسیٰ میں بھی یہی خاصیت تھی کہ انہیں چونکہ جو پالا پڑا تھا وہ ایک تہذیب سے، ایک بادشاہ سے، ایک ایسی قوم سے کہ جنہوں نے ان کی قوم کو، اگرچہ وہ سب کو نجات دینے آئے، سب کو توحید کا پیغام دیتے تھے، ان کا پیغام یہ نہیں تھا کہ فقط بنی اسرائیل کو نجات دینی ہے، نہ، بنی اسرائیل کا نام اس لیے لیا گیا ایک تو عبرت کے طور پر، چونکہ قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ جس نبی کا ہوا ہے اور جس قوم کا ہوا ہے وہ جناب موسیٰ ہیں، جس قوم کا زیادہ تذکرہ ہوا وہ بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ خدا نے متعدد مرتبہ اور عبرت کا نشان بنا کر، اور ان کی جو غلط عادات و خصلتیں تھیں ان کو بھی بیان کیا، کہا کہ یہ جو تمہارے اعتقادات ہیں یہ اعتقادات غلط، کوئی چیز تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ سورہ بقرہ میں بھی ارشاد ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہیں پر بنی اسرائیل کا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اس دن سے بچو جب کسی نفس کے بدلے میں کوئی دوسرا نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَيْئًا، نہ کسی سے کوئی چیز تبدیل لی جائے گی، یعنی آپ یہ چیز لے لیں اور ہمیں بخش دیں، اور نہ شفاعت کی جائے گی۔ یعنی اس وقت جو ہے وہ جس طریقے سے آپ نے شفاعت کو ذہن میں رکھا، وہ شفاعت سفارش کے معنی میں نہیں ہے، یہ شفاعت آپ کے کام نہیں آئے گی۔ شفاعت من ارتضیٰ لہ، یعنی جس کو خدا، یعنی جس نے شفاعت کرنی ہے اس کو بھی خدا اجازت دے گا، اور جس کی شفاعت کرنی ہے اس کے بارے میں بھی خدا اجازت دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا ائمہ کو، معصومین کو، انبیاء کو، ان کو شفاعت کا حکم اور ان کو قدرت دے دے، نہ، یہ قدرت ایسی ہے کہ خدا ان کو بھی قدرت دے گا، اور جس کی شفاعت کرنی ہے خدا اس کی تائید کرے گا کہ اس کی شفاعت کر سکتے ہو۔ شفاعت دونوں طرف ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ خدا نے شفیع کو، جو شافع ہے، شفاعت کرنے والا ہے، اس کو یہ مقام دے دیا کہ وہ بغیر ملاک و معیار کے جس کو چاہے وہ جو ہے شفاعت کرتا رہے، جس کو چاہے جنت میں لے جائے، جسے چاہے جہنم میں، نہ، بغیر معیارات و ملاک کے نہیں ہے۔ خدا جب حکیم ہے تو خدا کی یہ ہستیاں بھی حکمت سے خالی نہیں ہیں، یہ اپنی ذاتی مرضی کی بنا پر نہ کسی کو جہنم لے کر جائیں گی اور نہ انہیں یہ حق حاصل ہے۔ یہ معیارات کے تحت ہے۔ اگر شفاعت کا یہ حق حاصل ہے تو دونوں طرف سے جس کی شفاعت کرنی ہے خدا اس کی بھی اجازت دے گا کہ ہاں تم اس کی شفاعت کر سکتے ہو۔ بہرحال جناب موسیٰ اس بنی اسرائیل کے پاس ہے جو خدا کی ناقدری ترین قوم تھی۔ خدا نے ان پر نعمات نازل کی، بجائے اس کے کہ یہ نعمات کا شکر ادا کرتے، انہوں نے ان نعمات سے کہا کہ شاید یہ سمجھا کہ یہ ہمارا حق تھا۔ افراد جو نسل در نسل ایک ناز و نعم میں پلتے ہیں، کسی بڑے سردار کے بیٹے، کسی بڑے وڈیرے کے بیٹے، تو ان کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے کہ ہم حاکم ہیں، یہ ہمارا حق ہے، خدا نے ہمیں یہ حق دیا ہے، یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ خدا کا دیا ہوا حق ہے۔ اگر خدا ہمیں یہ حق نہیں دیتا، ہم سے چھین لیتا ہے، تو یہ خدا کی طرف سے ظلم ہے۔ خدا نے ہم پہ ظلم کیا کہ ہم سے یہ چیز چھین لی۔ تو بنی اسرائیل پر اتنی نعمات خدا نے دیں، اتنی نعمات سے نوازا کہ یہ خود سر ہو گئے اور یہ فکر کرنے لگے نحنو احباء اللہ، ہم تو خدا کے محبوب ہیں، ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، خدا ہمیں کیوں عذاب کرے گا؟ خدا نے سب کچھ ہمارے لیے خلق کیا ہے۔ اور ابھی بھی دیکھیں تو یہود کو اگر دیکھیں تو یہود کوئی مذہب نہیں ہے۔ دنیا میں مذاہب ہیں، ہندو ہے، اسلام ہے، عیسائی، یہود مذہب نہیں ہے۔ یہود نژاد اور ایک قوم کا نام ہے، اسی لیے ان کے ہاں تبلیغ نہیں ہے۔ یعنی وہ کسی کو تبلیغ، آپ دیکھیں کہ ہندو تبلیغ کرتا ہے تاکہ دوسروں کو ہندو بنائے، سکھ تبلیغ کرتا ہے دوسروں کو سکھ بنانے کے لیے، ایک اپنے لوگوں کو اپنے اس دین پر باقی رکھنے کے لیے اور دوسرے افراد کو اپنے اس دائرۂ دین میں داخل کرنے کے لیے۔ پیغمبر آئے، انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو مسلمان بنانا شروع کر دیا، اسلام کی طرف دعوت دی۔ عیسائی آئے، انہوں نے لوگوں کو حضرت عیسیٰ کی طرف دعوت دے کر مسیحیت میں داخل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہود تنہا وہ مذہب ہے کہ جس میں کوئی جو ہے وہ تبلیغ نہیں ہے، ان کے اپنے لیے تبلیغ ہے، وہ باہر سے تبلیغ کر کے کسی کو یہودی نہیں بنا سکتے۔ یہودی فقط اور فقط وہی ہوگا جو ان کی نسل سے ہوگا، باہر سے کوئی بندہ اس کو حق نہیں ہے کہ وہ یہودی بنے۔ اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو جو نظریہ مہدویت ہے، مہدویت یعنی ایک منجی عالم، منجی بشریت کے بارے میں کہ جو آخر الزمان میں تشریف لائے گا اور اس دنیا جو ظلم و ستم سے بھر چکی اس کو عدل سے بھر دے گا، یعنی یہ پوری انسانیت کے لیے ایک آفاقی عقیدہ ہے مہدویت کا۔ لیکن یہود اتنے متعصب ہیں، اتنے نجات پرست ہیں، قوم پرست ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو منجی، وہ مہدی، قائل ہیں کہ ایک مہدی نے آنا ہے، ایک منجی نے آنا ہے۔ ان کی کتابوں میں اس منجی کا جو نام ہے وہ ماشیہ کے نام سے، جسے مسیح اسی سے ماخوذ ہے، مسیح کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو منجی بشریت آئے گا یہ فقط اور فقط آ کر قوم یہود کو نجات دے گا، باقیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، باقیوں کو یہ نیست و نابود کر دے گا۔ اس قدر تعصب، یعنی منجی بشریت، باقی جو بھی مذاہب ہیں، ادیان ہیں، ہندوازم دیکھ لیں، آپ بدھزم دیکھ لیں، ان میں بھی یہ نظریہ پایا جاتا ہے۔ یہ مہدویت کا تصور ایک آفاقی تصور ہے، آفاقی فکر ہے، لیکن یہودیوں میں وہ بھی بہت محدودیت کے ساتھ ہے، فقط یہود کے لیے، باقیوں کو اس نے نجات نہیں دینی۔ بہرحال جناب موسیٰ آئے، انہوں نے آ کر ان لوگوں کو نجات دینے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ جیسے خدا کا حکم تھا کہ پہلے چونکہ نجومیوں نے کہہ دیا تھا، نجوم اپنے عروج پر تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونا ہے کہ جس نے تمہاری سلطنت کو ختم کر دینا ہے، لیکن خدا نے ایسا انتظام کیا، اس نے بھی بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، ہزارہ بچوں کو قتل کیا۔ لیکن یہ قاعدہ کلیہ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اس نے اپنا مکر کیا، خدا نے تدبیر کی، اور خدا کی تدبیر ہر چیز پر غالب ہے۔ جناب موسیٰ جس کو یہ مارنا چاہ رہا تھا، خدا نے ایسا انتظام کر دیا کہ وہ موسیٰ فرعون کے گھر میں پلنے لگے۔
خدا نے ایسا وسیلہ بنایا کہ یہ فرعون کے محل میں ان کی والدہ نے انہیں ڈالا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی۔ وحی یعنی الہام کے معنی میں، یہ وحی وہ وحی نہیں ہے جو نبی پر ہوتی ہے، نبی کی وحی اور معنی میں الہام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈال دیا دریا میں، دریا کے حوالے کر دیے۔ گزر رہا تھا، جناب آسیہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے اس کو پکڑا، فرعون کے پاس نہیں، کہا کہ ہم اس کو پال لیتے ہیں، ہماری اولاد نہیں ہے، یہ بڑا ہو کر اس نے ہمیں کیا، جس کو ہم خود پالیں اس نے ہمیں کیا نقصان دینا ہے، لہٰذا اس نے مان لیا، اور جناب موسیٰ فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ ایسے میں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو جناب موسیٰ روز بروز یہ ظلم و ستم دیکھتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ بنی اسرائیل کو نجات دینی ہے، لیکن ایسے میں وہ جھگڑا ہو گیا سبتی اور قبطی کا، جناب موسیٰ کو وہاں سے جانا پڑا، اور وہاں پر جب باہر گئے مدین میں، وہاں پر جناب شعیب کی بیٹیوں کو دیکھا۔ حضرت شعیب بھی وہ نبی ہیں کہ جو عرب انبیاء میں سے ہیں، یعنی تیسرے ہود، صالح اور تیسرے شعیب ہیں۔ اس کے بعد حضرت شعیب بھی انہیں جنہیں عرب انبیاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور کچھ عرصہ جناب شعیب کے پاس رہے، وہاں پر ان کی بکریاں چرائیں، ان کی بیٹی سے شادی کی، وہیں پر صاحب اولاد ہوئے، پھر واپس آنے لگے۔ جب واپس آئے تو ان پر وحی ہوئی، ان کا آغاز ہوا، خود مثلا وہاں پہ، اور وہ ماموریت انہیں دی گئی کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ مصر میں واپس جا کر آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اب مصر میں واپس آئے، اور جیسے ہی واپس آئے فرعون کو پتہ چلا، اور پھر فرعون کے پاس گئے، وہاں پر جو کچھ ماجرا ہوا۔ اور اس سے پہلے خدا نے جناب موسیٰ سے ایک دفعہ پوچھا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے جواب دیا، یہ میرا عصا ہے، احوش بہ غنمی، میں اسے بھیڑ بکریوں کو ہانکتا ہوں، میں اسے ٹیک لگا لیتا ہوں، ومآرب اخری، اور اس کے بہت سارے اور بھی فوائد ہیں جن سے میں فائدہ حاصل کرتا ہوں۔ یعنی بتانا یہ مقصود تھا، اتنی جو تفصیل قرآن نے ذکر کی کہ یہ جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ عصا جو ہے وہ پہلے سے اس میں کوئی کرامت موجود تھی، نہ، یہ بتانے کا، اتنی تاکید کرنے کا، چند چیزیں حضرت موسیٰ کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ جادو کی چھڑی جیسے جادوگروں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، نہ، یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ کہا یہ معمولی لکڑی ہے، اس سے تو میں بھیڑ بکریوں کو ہانکتا ہوں، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے مجھے ضرورت پڑتی ہے میں یہ کام لیتا ہوں، یہ معمولی جو ہے وہ عام روزمرہ استعمال کی میرے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے۔ اور یہی خدا نے یہی دکھانا مقصود تھا کہ یہی چھڑی، یہی عام معمولی سی چیز جب خدا چاہے تو اژدہا بن کر، اور ان کے ہیلے کو، یہ جو ان کے سانپوں کو نگلا، یہ در حقیقت ان جادوگروں کے ہیلے کو نگلنا تھا، یہ ان کا ہیلا تھا، اس ہیلے کو اس نے نگل لیا، وہ ہیلا ختم ہو گیا۔ اور یہاں پر کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت بھی ہے سورہ طٰہٰ میں، تو جس موسیٰ خیفتہ علی نفس، یا اس طرح کی ایک جو ہے وہ عبارت، مجھے اب صحیح الفاظ اس کے یاد نہیں ہیں، کہ موسیٰ ڈر گئے خوف سے، اس سے خوفزد جب اژدہا بنا، وہ سانپ بنے اور وہ رینگنے لگے، ہی تسعیٰ، وہ رینگنے لگے سانپ، تو جناب موسیٰ خوفزدہ ہو گئے۔ تو نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لم توجس موسیٰ خیفتہ علی نفس، جناب موسیٰ کا یہ خوف اپنی جان کے خوف سے نہیں تھا، جان کا خطرہ نہیں تھا جناب موسیٰ کو، بلکہ یہ تھا کہ میں معجزہ دکھاؤں گا، یہ تماشا اور جادوگری، اور اسی کو وہی ڈرامہ سمجھیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی جو ہے وہ گمراہ لوگ پھر حاکم آ جائیں، لوگ اس کو تماشا سمجھیں، لوگ تماشے میں، ہیلے میں اور کرامت اور معجزے میں فرق نہ کر سکیں۔ یعنی جیسے تماشائی ہوتے ہیں، تماشائی دیکھتے ہیں کہ دو آپس میں پہلوان لڑ رہے ہیں تو کبھی اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں، کبھی اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں۔ جناب موسیٰ کا خوف یہی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تالیاں بجا کر واپس چلے جائیں، اور جو چیز سمجھانے کے لیے یہ معجزہ ہوا تو اسے نہ سمجھ سکیں، اور بات وہیں کی وہیں رہ جائے۔ یہ جناب موسیٰ کا خوف تھا کہ وہ جو ہیلا تھا، وہ ہیلا ان کے سامنے، ان کی آنکھوں سے وہ پٹی ہٹی یا نہیں ہٹی، لیکن باقی کسی کی آنکھوں سے ہٹی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ جو جادوگر تھے، جو اصلی مسبب تھے اس کے، وہ اس سے متاثر ہو گئے، وہ سمجھ گئے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے یہ چشم بندی ہے،
یہ ہم نے لوگوں کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا ہے، ورنہ اس کی حقیقت نہیں، یہ رسیاں ہیں۔ لیکن جو کچھ موسیٰ کے پاس ہے وہ ڈرامہ نہیں ہے، وہ حقیقت ہے۔ لہٰذا حتماً جناب موسیٰ کی پشت پر کوئی ایسا ہاتھ موجود ہے ایسے خدا کا کہ جو قادر مطلق ہے، لہٰذا وہ ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں تہدید بھی کی، دھمکی بھی دی، لیکن انہوں نے کہا نہ، ہم ایمان لے آئے، ہم نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد مبارزہ شروع ہو گیا، اور جب دیکھا کہ اب کوئی صورتحال نہیں ہے، جب بالکل مایوس ہو گئے کہ اب یعنی اگر ہم یہاں پر رہیں گے تو ہمارے زندہ بچنے کی امید نہیں ہے، ایک وقت تک انہوں نے خدا پر توکل کیا، ایمان اور اصلاح کی کوشش کی، جیسے حضرت نوح نے کی، باقی انبیاء نے کی، حضرت ابراہیم نے کی۔ اب جب نہیں ہوا، اب اگلا مرحلہ، اب اس دین کو، ایمان کو، اس نفری کو، یعنی دین ایمان کو بھی محفوظ رکھنا ہے، ایمان والوں کو بھی، ان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ یعنی دو مرحلے ہیں، ایک مرحلہ یہ کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایک مرحلہ یہ کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ائمہ معصومین کی زندگی پہ یہ نقطہ بڑا نمایاں ہے کہ ائمہ معصومین نے، امیر المومنین نے اگر اپنے حق سے دستبرداری اختیار کی تو اس کی ایک وجہ یہی تھی۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے، امام باقر نے، امام صادق علیہ السلام نے اگر اپنی روش اپنائی تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ایمان کو بھی محفوظ کرنا ہے اور اہل ایمان کو بھی بچانا ہے۔ جناب موسیٰ نے یہی کیا، جناب موسیٰ نے ایمان کو بھی بچانا ہے، اہل ایمان کو بھی بچانا ہے۔ وہاں سے چل پڑے، خدا کا حکم ہوا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اب جب یہ سبتی سارے نکلے، یہ خدا کی بڑی لاڈلی قوم تھی، خدا سے بڑی فرمائشات کرتے تو خدا ان کی فرمائشوں کو پورا کرتا تھا۔ اب یہ جب دریا میں خدا نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، یہ ڈر کے داخل نہیں ہو رہے تھے، تو پھر جناب موسیٰ کا عصا کام آیا، انہوں نے وہ عصا مارا اور باہر راستہ جو ہے وہ اس نے دے دیا۔ اب جب یہ دریا میں داخل ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ نیل تھا، بعضوں نے کہا بحر احمر تھا۔ بحر احمر سمندر ہے، نیل دریا ہے، اور نیل ایسا وہ واحد شاید دریا ہے، اگر آپ دریا دیکھیں تو دریا ہمیشہ شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں، یعنی جب بھی دریا بہتا ہے تو شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہے، لیکن نیل وہ دریا ہے کہ جو جنوب سے اس سرچشمے وکٹوریہ سے ظاہراً سرازیر ہوتا ہے، وہاں سے وہ پھوٹتا ہے اور پھر جنوب کی طرف جاتا ہے۔ یہ برعکس جا رہا ہے باقی دریاؤں سے۔ باقی دنیا میں تمام دریا شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں، یہ جنوب سے شمال کی طرف بہہ کر اس بڑے سمندر میں گر جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دریائے نیل تھا، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ آیت کے لحاظ سے کہ یہ دریائے نیل نہیں تھا، بلکہ یہ بڑا سمندر تھا، بحر احمر۔ قرائن سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ بہتر یہی لگتا ہے کہ یہ بحر احمر تھا۔ یہ جب داخل ہوئے تو دریا نے راستہ دے دیا، بالکل ایسے جیسے خشک زمین ہوتی۔ یہ داخل ہوئے، اب انہوں نے نخرے شروع کر دیے، دوبارہ سے کہا اے موسیٰ، ہم تو 12 قبیلے ہیں، ہم تو اس کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہمارے لیے تو علیحدہ راستہ ہونا چاہیے۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، خدا سے تقاضا کیا، 12 راستے بن گئے، ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ راستوں پر۔ اب جب علیحدہ راستوں پر چلے تو پھر انہیں تکلیف ہوئی، کہا موسیٰ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے، ایسا کچھ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ تو پھر جو ہے وہ خدا نے ایسا پانی کا وہ بیچ میں جو ان کے درمیان دیوار تھی اس طریقے سے کہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے تھے، اس طریقے سے ان لوگوں نے اس دریا کو، سمندر کو پار کیا، یہ دوسری جانب پہنچ گئے۔ اب جیسے ہی دوسری جانب پہنچے، آپ دیکھیں کہ کس قدر ناشکری یہ قوم ہے کہ جیسے ہی اس طرف پہنچے انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم وہاں پر ایک بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ کہا موسیٰ کیا پیارا خدا ہے، اگر ہو سکے تو ہمیں بھی ایک ایسے خدا بنا دو جو محسوس ہو، دکھنے میں نظر آتا ہو، ہم بھی اس کی پوجا کریں، دیکھو ان کا کتنا پیارا خدا ہے۔ یعنی ابھی ان کے کپڑے بھی کہیں کہ اس پانی سے نکل کے نہیں سوکھے، ابھی تھوڑی دیر بھی نہیں گزری۔ کہا جاتا ہے نا کہ نبی کے بعد امت کیسے گمراہ ہو گئی، تو ہمارے سامنے جناب موسیٰ کی مثال موجود ہے کہ جناب موسیٰ ابھی معجزات دیکھ کے آ رہے ہیں، کرامات دیکھ کے آ رہے ہیں، ابھی انہوں نے نجات پائی ہے، ابھی انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم نکل آئے اور فرعون اسی راستے سے پیچھے گھسا تھا، وہ سارا پانی آپس میں مل گیا، فرعون وہیں پر غرق ہو گیا۔ یعنی فرعون کو غرق ہوتے دیکھ رہے ہیں، اپنی نجات دیکھ رہے ہیں، لیکن آ کر پھر جو ہے وہ جناب موسیٰ سے کیسا احمقانہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اے موسیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بچڑا بنا دو، ہمیں بھی ایسا الہ بنا دو، ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ چونکہ یہ جراثیم ان میں
موجود تھے۔ اور اس کے بعد جب جناب موسیٰ جاتے ہیں خدا کی ملاقات کے لیے تو جناب ہارون کو پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سامری اس کے پاس کچھ ایسا چیز تھی کہ اس نے وہ بچھڑے میں سب کا سونا لے کر اسے سونے کا ایک بچھڑا بنایا، اس میں وہ چیز ڈالی اور پھر اس میں سے آواز آتی تھی۔ انسان ویسے بھی جو تھوڑی سی خارق العادہ اور ما فوق الفطرت چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ معجزہ ہو گیا، اور فوراً اسی لیے جو یہ ڈرامے باز قسم کے، مداری قسم کے، نوسر باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ انسان کو اپنی کرامات سے، اس وقت ہماری پیر پرستی اور یہ جو ہے بہت زیادہ ہے، لوگ اپنی مشکلات کے لیے ان لوگوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں، اور یہ بھی انہیں جو ہے وہ ظاہری طور پر کوئی چیز یا اپنے قصے بنا کر لوگوں کو سنانا شروع کر دیں کہ ہم اتنے باکرامت ہیں، اس کو ہم نے یہ شفا دی، اس کو وہ دی، اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ لوہا نکل رہا ہے، اس کی آنکھوں سے کیل نکل رہی ہے، وہ روز جو ہے وہ ایک پاگل کو پکڑ کے جو ہے اس کو جن نکال رہے ہیں۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو جو بھی تھوڑی سی فطرت سے ہٹ کر چیز ہو انسان اس کو معجزہ سمجھ لیتا ہے۔ حتیٰ قوم میں جب ہم ہوتے تھے تو وہاں پر زائرین آئے تو وہ کسی بیکورڈ علاقے تھے، پسماندہ علاقے سے تھے، تو جب وہ آئے انہوں نے دیکھا مسجد جمکران میں گئے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے منسوب ہے، تو وہاں پر چونکہ نماز کے لیے کہ پیش نماز تھوڑی نیچے جگہ پر ہونا چاہیے، اس کو نمازیوں سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اس کا جو سطح ہے وہ نمازیوں سے نیچے ہونی چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے جب دیکھا کہ مسجد جمکران میں محراب بہت نیچے ہے، پیش نماز جب کھڑا ہوتا ہے تو معمولاً پچھلی دوسری تیسری صف سے نظر نہیں آتا، تو یہ جو پسماندہ علاقے سے گئے تھے انہوں نے جب دیکھا دوسری تیسری صف میں موجود تھے تو انہیں امام نظر نہ آیا، تو یہ واپس آ کے انہوں نے جو ہے اپنے باقی کاروان والوں کے سامنے جو ہے وہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے تو امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ہم نماز پڑھ رہے تھے ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، حتماً امام زمانہ تھے جو وہاں پر نماز پڑھا کر چلے گئے۔ یعنی ظاہری طور پر ایک چھوٹی سی چیز انہیں فوق العادہ محسوس ہوئی اور انہوں نے فوراً اس کو معجزہ بنانا شروع کر دیا۔ مشہد میں ایک انہوں نے وہ کولر لگائے ہوئے ہیں جس میں جو ہے وہ پانی آپ نیچے ہاتھ رکھیں تو وہ سینسر لگا ہوا ہے، پانی تب آتا ہے، تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ معجزے والی ٹوٹی ہے، معجزہ ہے کہ ہم ہاتھ رکھتے ہیں، تو معجزے سے امام رضا کا معجزہ ایک یہ ہے کہ اس میں جو معجزے والی ٹوٹی لگی اس میں ہاتھ رکھیں تو آ جاتا ہے، یعنی تھوڑی سی جس کو ان کی عقل اور سمجھ نہ رہی اس کو معجزہ قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ اس بچڑے سے آوازیں آ رہی، فوراً انہوں نے اس کو خدا ماننا، اس کی پرستش شروع کی۔ جناب ہارون چیختے رہے، پکارتے رہے، ان کو بلاتے رہے، لیکن انہوں نے جناب ہارون کی ایک نہ سنی۔ جناب موسیٰ واپس آئے، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے سب سے پہلے جناب ہارون کو پکڑا، کہا ہارون یہ کیا ہے، میں تو تمہیں چھوڑ کے گیا تھا، تمہاری تحویل میں یہ لوگ دے کے گیا تھا۔ تو ہارون کہتے ہیں کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، بڑی زور سے انہوں نے داڑھی کو پکڑ لی جناب ہارون کی، انہوں نے کہا نہ چھوڑ دو، میری غلطی نہیں ہے، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، میں نے تو ان کو اتنا منع کیا لیکن یہ باز نہ آئے۔ وہاں پر جناب موسیٰ نے اس بچھڑے کو بھی توڑ دیا اور سامری کو بھی سزا دی، تاکہ ان لوگوں کے یعنی جو اس بدعت کا، اس خرافات کا، اس بری عادت کا منبع اور سرچشمہ تھا اس کو ختم کر دیا۔ جناب موسیٰ نے آ کر اس قوم کو نہ فقط ظاہری طور پر نجات دی بلکہ فکری طور پر بھی کوشش کی کہ ان کی پرورش کی جائے، اور اس کے بعد کرتے کرتے زمانہ آگے بڑھتا رہا۔ حضرت عیسیٰ کا دور آتا ہے، حضرت عیسیٰ کے دور میں ہمیں جو کردار نظر آتے ہیں اس میں جناب مریم کا، حضرت زکریا کا۔ جناب مریم کی والدہ انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر خدا نے مجھے بیٹا دیا تو میں اسے جو کلیسا ہے اس سے کلیسا کے لیے وقف کر دوں گی، یہ خدا کے لیے میرا بچہ وقف ہو جائے گا۔ لیکن کرنا ایسا ہوا کہ جب خدا نے انہیں اولاد دی تو وہ اولاد بیٹی کی صورت میں تھی۔ خدا نے جناب مریم کہتے ہیں ایسی عورت جو زاہد و عابدہ ہو اور جس کو وقف کر دیا ہو خدا کے گھر کے لیے۔ مریم کا معنی یہی ہے، عابدہ جسے خدا کے گھر کے لیے وقف کر دیا گیا ہو۔ جناب مریم کو اب پیدا ہوئی تو جناب مریم کی والدہ پریشان ہو گئیں، کہا خدایا میں نے تو منت مانی تھی کہ جو تو مجھے فرزند دے گا اسے میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، تیرے گھر کے لیے اسے دے دوں گی، یہ تو نے مجھے بیٹی دے دی، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور بیٹی جو ہے وہ بیٹے کی مانند نہیں ہے، بیٹا بیٹی کی مانند نہیں ہے، یہ تو ویسا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال
انہوں نے اسی بیٹی کو حوالے کر دیا۔ اب وہاں پر یہ مسئلہ پیش آیا کہ جناب مریم کی کفالت کون کرے؟ تو کفالت وہاں پر جو پادری تھے، جو راہب تھے، جو اس کے سرکردہ مذہبی افراد تھے، انہوں نے ہر کسی کا یہ کوشش تھی کہ جناب مریم کی کفالت ہم کریں۔ تو طے یہ پایا کہ قرعہ ڈالا جائے۔ جب قرعہ ڈالا تو قرعہ جناب زکریا کے نام نکلا۔ کہا یہ صحیح نہیں ہے، دوبارہ ڈالا، پھر بھی جناب زکریا کے۔ کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ قرعہ جناب زکریا کے جب نام آیا تو سب کو پتہ چل گیا کہ خدا کی مشیت اور ارادہ یہی ہے کہ جناب مریم کی کفالت جناب زکریا کریں۔ یہ نبی کی کفالت جو ہے نا، یہ خدا نے خاص اہتمام کیا ہے۔ ہر نبی کی کفالت کے لیے خاص اہتمام کیا ہے۔ جناب موسیٰ کی کفالت دیکھ لیں، جناب مریم کی کفالت دیکھ لیں، جناب ابراہیم کی کفالت دیکھ لیں، ایک خاص اہتمام ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہی اہتمام ہمیں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں بھی نظر آتا ہے۔ خدا نے اپنے سب سے محبوب اور آخری نبی کی کفالت کے لیے انتخاب کیا جناب ابو طالب کو۔ یہ خدائی انتظام تھا، یہ خدا کا انتخاب تھا کہ انہوں نے جناب ابو طالب کو، آزر کی مثال آپ کے سامنے ہے، آزر چچا ہے، لیکن کیسا چچا ہے کہ جو جناب ابراہیم کو دھمکی دیتا ہے کہ میں آپ کو سنسار کر دوں گا، میں آپ کو مار دوں گا، اور پھر جب آگ جلائی جاتی ہے تو ایک ذرا برابر بھی وہاں پر نظر نہیں آتا کہ آزر نے احتجاج کیا ہو، نہیں چھوڑ دو، بچہ ہے، اس سے غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آئندہ نہیں کرے گا، کہیں پر بھی ایسا نظر نہیں آتا، بلکہ آزر بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ یہ بھی چچا تھا جس نے پرورش کی، بعد میں اصلی پرورش جو ہے وہ آپ کی والدہ نے کی، وہ غار میں ہوئی پرورش، بعد میں آزر کے پاس آئے۔ یہ بھی چچا ہے، جناب ابو طالب بھی چچا ہیں۔ انسان کے لیے دین ایسی چیز ہے کہ دین سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ انسان ہر چیز کو اپنے دین پر قربان کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اولاد اپنی ماں باپ سے جدا ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس نے مذہب تبدیل کر لیا، یہ فلاں مذہب سے فلاں مذہب پہ چلا گیا، اب ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ والدین کہتے ہیں ہماری طرف سے آنکھ ہے، اولاد کہتی ہے کہ ہمارے والدین گمراہ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں جاتے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتے نہیں دیتے، یہ فلاں مذہب سے ہم اس کو رشتہ نہیں دیں گے۔ بس دین اور مذہب ایسی چیز ہے طول تاریخ میں کہ انسان اس کے لیے اپنی ہر چیز مقدم کر دیتا ہے، فدا کر دیتا ہے، اس کو نہیں چھوڑتا، اپنی اولاد کو چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جناب ابو طالب یہ کیسے ہیں کہ اپنے دین، اگر نعوذ باللہ جیسا یہ کہتے ہیں، اگر ایسے ہوتے تو کیسے ممکن ہے کہ اپنے دین کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اور یہ اپنے بیٹے کی، اپنے بھتیجے کی حمایت کر رہے ہیں اپنے دین کے خلاف، یعنی دین کا دشمن خود گھر میں پال رہے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ ناممکن نہیں ہے۔ بس جناب ابو طالب مومن ہیں، ایک اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں، انہوں نے کتاب لکھی عرفان ابو طالب، کہتے ہیں ایمان ابو طالب پہ بحث نہیں کرو، عرفان ابو طالب کو مورد گفتگو بناؤ کہ ان کا عرفان کیا تھا، ان کی معرفت کیا تھی۔ نا ایمان تو بہت پہلے کی بات ہے، آپ ان کی معرفت اور ایمان پہ بحث کرو۔ تو یہ ان کا کردار تھا۔ بارہ جناب زکریا نے ان کی کفالت اپنے ذمے لے لی۔ اب جب ان کی کفالت شروع کی تو جناب مریم چونکہ خدا کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں تو خدا کے انعامات ان پر آتے تھے۔ ایک دفعہ جناب زکریا جب داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے سامنے ایسے میوے رکھے ہوئے کہ جن کا موسم نہیں ہے۔ مثلا ابھی اگر دیکھیں تو ابھی انگور کا موسم نہیں ہے، انگور ایک خاص موسم میں ہوتا ہے، ابھی اس موسم میں جو ہے وہ آپ کو بعض پھل نظر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ میوہ جات کہ جو موسم کے نہیں ہیں، غیر موسمی، وہ جناب مریم کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جناب مریم سے کہا مالا کہ حاضہ، یہ کہاں سے آیا؟ یہ جو پھل آپ کے سامنے یہ کدھر سے آئے ہیں؟ تو جناب مریم نے کہا کہ یہ خدا کی جانب سے ہے، خدا نے میرے لیے یہ میوے بھیجے ہیں۔ تو یہاں پر جناب زکریا کا کردار آپ دیکھیے کہ نبی خدا کی شخصیت، خدا پر توکل، خدا پر ایمان، انہوں نے حسد نہیں کیا،
بوڑھے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میرا مقام مرتبہ بلند ہے، میرے لیے آنے چاہیے تھے، یہ بچی اس کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ ایک دفعہ بھی جناب زکریا نے یہ نہیں سوچا، ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ بچی جو میری کفالت میں ہے، میں بزرگ ہوں، میں بوڑھا ہوں، میرا مقام مرتبہ بلند ہے، میں مرد ہوں، میرے لیے خدا کی طرف سے کوئی میوہ نہیں آیا، کوئی پھل نہیں آیا، لیکن اس بچی کے لیے آ رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا یہ تو انصاف نہیں ہے نا۔ جناب زکریا نے یہ نہیں کہا، جناب زکریا نے یہ سوچا، یعنی اس سے یہ درس حاصل کیا۔ دیکھیں ایک نبی کی شخصیت، اس کا توکل اور ایمان۔ انہوں نے کہا کہ جو خدا مریم کو موسم کے علاوہ پھل دے سکتا ہے، وہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ ان کے پاس اولاد نہیں تھی، انہوں نے حسد نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں، انہوں نے خدا پر ایمان اور پختہ ہو گیا، یعنی دوسرے کے پاس نعمت کو دیکھ کر حسد نہیں ہوا، بلکہ ایمان پختہ تر ہو گیا۔ کہا کہ جو خدا مریم کو یہ نعمتیں دے سکتا ہے، وہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ لہٰذا محراب میں کھڑے ہوئے عبادت کے لیے اور خدا کو پکارا کر کہتے ہیں کہ خدایا مجھے اولاد عطا فرما، اور اس کے بدلے میں خدا نے انہیں جناب یحییٰ عطا فرمایا۔ یہ خدا کی نعمت تھی۔ اور اس کے بعد جناب عیسیٰ جب پیدا ہوا، وقت نہیں ہے کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں گفتگو کی جائے، لیکن غرض یہ کہ یہ ساری صفات، یہ ساری خصلتیں، یہ ساری فضیلتیں، یہ سارے جو ہمیں خصوصیات نظر آتی ہیں، اچھی بھی اور بری بھی، یہ کردار موجود ہیں انبیاء کے۔ ان میں چونکہ انسان کا رابطہ، اگر ہم اپنی بحث کو خلاصہ کریں تو انسان ایسا موجود ہے جو اجتماعی ہے، معاشرے میں رہتا ہے، سماج میں رہتا ہے۔ سماج کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے، قانون کے ساتھ ساتھ ایک تہذیب کی ضرورت ہوتی ہے جسے اقدار کہا جاتا ہے۔ اقدار وہی تہذیب پر مشتمل ہوتی ہے، انسان اس میں رہتا ہے۔ انسان کا رابطہ چونکہ معاشرتی ہے تو یہ سارا کا سارا جو دار و مدار ہے رابطے پر ہے۔ انسان کا رابطہ خود اپنے ساتھ، انسان کا رابطہ خدا کے ساتھ، انسان کا رابطہ معاشرے اور دوسری مخلوقات کے ساتھ۔ اسی تعلقات کی بنا پر یہ ساری کی ساری خصوصیات وجود میں آتی ہیں۔ خدا پر توکل ہے، ایمان ہے، خوش خلقی ہے، عوام کے ساتھ اگر ہم نے بات کرنی ہے ایثار ہے، محبت ہے، رافت ہے، رحمت ہے، یہ ساری کی ساری اسی رشتوں پر یا خدا کے ساتھ رابطہ ہے۔ یہ صفات خدا کی طرف عبد خدا ہے، خدا محوری ہے، توحید ہے، خدا پرستی ہے، فطرت ہے، یہ ساری کے سارے اصول خدا کے ساتھ جب رشتہ ہوگا تو اس کی تناظر میں دیکھے جائیں گے۔ جو انفرادی ہے اس میں ایثار، محبت، عبادت، توکل، خدا پر توکل کرنا، جو کام بھی کرنا، اور جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ معاشرتی اقدار پر مشتمل ہے، یعنی جس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں عمدتاً جو ہمارا حصہ گزرتا ہے وہ انفرادیت میں گزرتا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو بیشتر اس کا پہلو انفرادی، ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ ہے، روزے میں خدا کے ساتھ رابطہ ہے، باقی امور میں، عبادات میں خدا کے ساتھ رابطہ ہے۔ یعنی ہمارے پاس ایک کتاب توضیح المسائل کی صورت میں موجود ہے۔ توضیح المسائل میں ہمارے فقط جو انفرادی معاملات ہیں، عبادات ہیں، ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ معاملات کے بارے میں گفتگو بہت کم ہے۔ ہمیں ضرورت اس چیز کی، چونکہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ایک معاشرتی مدنیت ہماری ضرورت ہے، تو معاشرے کے احکام ہمیں زیادہ ضرورت ہیں۔ ایک توضیح المسائل جو عبادات پر مشتمل ہے، اسی طریقے سے ایک توضیح المسائل چاہیے کہ جو ہمارے معاشرے اور ہمارے تعلقات کے بارے میں ہمارے لیے ایک راہ، دستور العمل معین کرے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور وہ اس وقت ہمارے پاس ایک ایسی کتاب موجود ہے جس میں ائمہ کی روایات کو جمع کر دیا گیا، اور روزمرہ ہمارے جتنے بھی معمولات ہیں، ہم نے تجارت کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رابطہ رکھنا ہے، ہم نے کیسے تعلیم حاصل کرنی ہے، ہم نے کیسے دوسرے امور انجام دینے ہیں، صحت کے مسائل کیسے، ان سب کے لیے ائمہ معصومین کی روایات کو جمع کر کے ایک بزرگوار نے ایک کتاب مفاتیح الحیات، جیسے مفاتیح الجنان انسان کی انفرادی جو خدا کے ساتھ رابطہ ہے اس کو بیان کر رہی ہے، لیکن مفاتیح الحیات، اور بہت پیارا نام رکھا، مفاتیح الحیات یعنی زندگی کی چابیاں،
یعنی آپ معاشرے میں، سماج میں رہتے ہیں، سماج میں رہتے ہوئے سماجی مسائل موجود ہیں، سماجی مسائل کے لیے، سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس اس کی چابیاں ہونی چاہیے، اور وہ چابیاں ائمہ معصومین علیہم السلام کے روایات کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس سے اپنے لیے دستور العمل بنائیں۔ جیسے امام صادق علیہ السلام نے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد، امام صادق علیہ السلام نے اصول کافی کی جو آخری کتاب فروع کافی ہے، اس میں پہلی حدیث امام علیہ السلام سے، امام علیہ السلام اپنے شیعوں کے لیے ایک دستور العمل قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دستور العمل ہے، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ جو روابط قائم رکھنے ہیں وہ اس بنا پر رکھنے ہیں، یعنی معیارات وہاں پر امام علیہ السلام معین کرتے ہیں کہ ان معیارات کے تحت، اور یہ منشور آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے گھروں میں، اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم بھی دینی ہے۔ وہ ایک مفصل منشور جو ہے اردو میں بھی اگر آپ سرچ کریں تو وہ موجود ہیں، اس کو پڑھیں کہ امام نے اپنے اس دور میں شیعوں کو کیا بتایا اور ان کے لیے کیا وظیفہ معین کیا۔ آج بھی ہمارے لیے وہی چیزیں موجود ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ الہی بحق محمد وآل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح و سالم عطا فرما، جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات آسان فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما۔ الہی بحق محمد وآل محمد مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم فرما، مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ الہی بحق محمد وآل محمد ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ولی حقیقی کا ظہور فرما، ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔